अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन कराम, वो एक बार फिर जीत गया। जिसको हराने के लिए पाकिस्तान का माफिया, अशराफिया, ये सारे नामुराद मिल के उसको हराने की कोशिश करते हैं, वो फिर क्यों जीत जाता है? क्यों ये अशराफिया माफिया इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा कि आखिर जीत उसका मुकद्दर क्यों बन चुकी है? वो जेल में बैठ के जीत चुका है, तुम इख्तदार में बैठ के हार चुके हो। आखिर इसके पीछे कोई तो वजह है, कुछ तो है ऐसा जिस पर तुम लोगों की सोच जाती ही नहीं। तुम्हें इख्तदार का नशा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन ये नशा उतरेगा हम सोचते हैं कि उस दिन तुम्हारा बनेगा क्या। और उसकी दूसरी वजह यह भी है कि वो करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। पाकिस्तान में सुबह दोपहर शाम हर नमाज के बाद लोग उसके लिए दुआ गो हैं। लोग सरजमीन मुक़द्दस पे जाते हैं तो हरम मक्का में खड़े होके, खाना काबा के सामने खड़े होके, रोज़ा रसूल के सामने खड़े होके लोग इल्तिजा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मौला करीम तेरे नबी की हुर्मत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होके दबंग तरीके से बोलने वाला बंदा जिंदान में है, खुदारा उसकी हिफाजत फरमा। और फिर परवरदिगार अभी तक तो उसकी हिफाजत फरमा रहा है। अब आने वाले वक्त में खुदा को क्या मंजूर है इसका तो हमें नहीं पता, हमारे पास तो कोई इल्हामी कैफियत नहीं है। लेकिन हालात व वाक़यात इस जानिब जा रहे हैं कि लग रहा है कि आने वाले वक्त का न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मुस्लिम उम्मा का वो सबसे बड़ा लीडर बनने जा रहा है। इस अशराफिया को, इस माफिया को बेलाखिर शिकस्त होना है। अब ये शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी। देखिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। आप लोग इस बात को समझना चाहते ही नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरफ सोचेंगे तो आपको अपने सामने खड़ी आपकी शिकस्त आपको मौत का फरिश्ता बन के डराती है। असल बात यह है, वकाला एक बार फिर मैदान मार गए, जीत गए। लाहौर में पूरे का पूरा पैनल जीत गया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की जीत हुई। लाहौर से आसिफ नसवान जीत गए, वहाँ से वाजिद साहब जीत गए। अब देखना ये है कि 7,000 के करीब जो वोट पड़ा है इमरान खान के नाम पर आसिफ नसवाना को, क्या आसिफ नसवाना इमरान खान के नज़रिए का पहरा दे सकेंगे? क्या वाजिद जो कि हज़ारों का वोट लेके जीते हैं, क्या वो इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हो सकेंगे? और ये क्या 10-12 हज़ार टोटल वकाला मिल के इस हरामी 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करा सकेंगे? क्या वो इमरान खान को जिंदान से निकालने के लिए कामयाब हो सकेंगे? अब देखना सिर्फ ये है कि ये लोग क्या करते हैं। इससे पहले हामिद अली खान ने बहुत बड़के मारी हैं, बहुत बार आके वो रोस्टम पर खड़े होकर बहुत कुछ बोलते हैं। वो डाइस पर आते हैं और यूं लगता है कि बस अभी शाम को वकला तहरीक शुरू हुई कि हुई, लेकिन बड़के मारने के बाद घर जाके आराम सुकून से नींद की गोली खा के सो जाते हैं। हामिद खान से मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं कि कोई तवक्को मत रखिए, कोई उम्मीद मत रखिए। और वैसे भी ये तमाम तर धरती पर बोझ बूढ़े जितने हैं जिनका मैं नाम लिया करता हूं, ये सिर्फ अपना इक़्तिदार, अपना वक्त, इसको एंजॉय करना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनका कोई नज़रिया नहीं है सिवाय इसके कि अपनी औलादों के लिए, अपने लिए माल जमा करना है। इसमें सहाफ़ी भी मौजूद हैं, इसमें सियासतदान भी मौजूद हैं। सो वकला तहरीक अब शुरू होनी चाहिए। अगर इन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया है और वो 7,000 बंदा जिन्होंने इनको वोट इमरान खान के नाम पर दिया है, उनको चाहिए कि आप अपनी क़यादत को झंझोड़ें और आप सब सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे के बाहर आके बैठ जाएं और तब तक बैठे रहें जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम वापस नहीं हो जाती, या अडियाला जेल के बाहर जाके बैठ जाएं और तब तक बैठे रहें जब तक इमरान खान जिंदान से रिहा नहीं कर दिए जाते। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो सियासत की नज़र हुए हुए हैं। वो अशराफिया माफिया को अपना इक़्तिदार जाते हुए, वो जो उनके अंदर खौफ है उसके तहत उन्होंने इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है और यही उनकी पहली और आखिरी सज़ा है। इससे ज़्यादा अभी तक ये कोई चीज़ उन पर साबित नहीं कर सके। इद्दत जैसा बेहुदा केस इन्होंने करके उनको सज़ा सुनाई है और पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम इस बात पर अभी तक खामोश हैं और किसी ने ये नहीं कहा सिवाय एक दो के कि ये आपने सज़ा गलत सुनाई है और परवरदिगार की तरफ से आप इसका निशाना बनेंगे, आपको इस बात की सज़ा मिलेगी। जो भी इस सज़ा में मुलव्वस था, वो चाहे जज हो, चाहे इक़्तिदार में बैठा हुआ बंदा हो और चाहे किसी को अपनी ताकत का कितना घमंड क्यों ना हो, हम अपनी आंखों से इसी ज़मीन पर उसको निशान इबरत बनते देखेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस को चपड़ासी कहा है।
اچھا، اس حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ سمیع ابراہیم صاحب جو کہ بڑے کریڈیبل اور بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی، سو میں اب اس طرف نہیں جا رہا، لیکن بس ان کے جملے کی تائید ضرور کروں گا کہ چپڑاسی اور اردلی عہدہ جو ہے اس پر کوئی تضحیق نہیں ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے اس عہدے کے اختیارات کی. یعنی ایک چپڑاسی جو ہے وہ قابل تعظیم ہے، وہ قابل عزت ہے، لیکن چونکہ اس بیچارے کے پاس اختیارات زیادہ نہیں ہوتے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہی بات اردلی کے لیے بھی ہے. سو شاہد خاقان عباسی نے اگر یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس چپڑاسی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اس وقت کا، اس دور کا سب سے بڑا سچ بولا ہے، اور چیف جسٹس کو اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. چچا بھتیجی کے درمیان وزارت عظمیٰ کا مقابلہ شروع ہے، اور اب الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ الیکشن جلد قریب آنے والے ہیں، سو یہ جلسیاں شروع ہو گئی ہیں. ناروال میں مریم نے جلسی کی، تمام تر سرکاری افسران کو اور سرکاری ملازمین کو بلا کے وہاں پر جلسی کی گئی. اور اسی طرح اب شہباز شریف نے ڈیرہ غازی خان میں جو جلسی کی ہے 4-5 کنال کے ایریے میں، اور یار پاکستان کا وزیر اعظم ہو، اس کے جلسے میں تو 1,00,000-2 لاکھ بندے ہونے چاہیے، اور یہ 3-4 ہزار بندے اکٹھے کر کے، اور وہ بھی سرکاری ملازمین سارے اکٹھے کر کے وہاں پر کھڑے ہو کے بڑکے مار رہے ہیں. اور شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دوں گا. یار اس بندے کی ذہنی صلاحیت کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہے. یہ مسخرہ قسم کا آدمی، پتہ نہیں کہاں ہمارے نصیب میں لکھا گیا تھا، یہ ہمارے پلے پڑ گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دوں گا. او بھائی خدا کا واسطہ ہے، 350 ارب ٹوٹل جی ڈی پی تمہارا ہے، 350 ارب ڈالر ٹوٹل، اور یار وہ 5,000 ارب پہ بیٹھا ہوا ہے بھارت، اس کا جی ڈی پی 5,000 ارب ہے. شہباز شریف خدا کا واسطہ ہے، کسی سے کو بات کرنے سے پہلے کسی سے کچھ مشورہ کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو. اور تم کہاں سے مسخرے آدمی، تمہیں صرف وہ مائک ہلانے آتے ہیں. تم ذوالفقار علی بھٹو کو کاپی کرتے ہو اس حوالے سے، اور ہر بار ناکام کوشش کرتے ہو. عجیب مسخرہ ٹائپ آدمی ہو، اور آ کے بھاشن دے رہے ہو کہ میں بھارت کو پیچھے کیسے چھوڑ دو گے؟ ان کے ریزروز ابھی تک 650 ارب ڈالر پڑے ہوئے، تم 1-1 ارب ڈالر کے لیے لوگوں کے تلوے چاٹتے ہو، بھیک مانگتے ہو جا کے. شرم کرو یار، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. وہ خواجہ آصف جس کے منہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بواسیر رہتی ہے، اس نے کہا تھا نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر خود ہی نہیں جانتے کہ کیا ہوتی ہے. اور وہ انصار عباسی، سفید داڑھی سفید بال، اتنا بے شرم اتنا بے حیا آدمی، کہتا ہے کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے اور کے پیچھے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. انصار عباسی رکھ اپنے سامنے قرآن، اور رکھ اس پہ ہاتھ کے عمران خان ڈیل کر رہا ہے اور وہ ڈیل مانگ رہا ہے. رکھ قرآن رکھ. اگر تو اپنے میرے منہ سے اب کیا نکلنے والا تھا، تو واقعی اصلی انسان ہے نا، اصلی حقیقی آدمی ہے، اور تو صحافی ہے، تو رکھ قرآن آگے اور بول، کہہ کہ عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے، اور تیرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، لا ثبوت دے، ورنہ چلو بھر پانی میں ڈوب مر انصار عباسی. بہت بے ضمیر آدمی ہو، بلکہ پرلے درجے کے بے غیرت آدمی ہو. اچھا جی، وہ ایک اور سٹھیا گیا ہے بڈھا، وہ اتنا شاؤٹ کرتا ہے وہ اپنے پروگرام میں، اس کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے. اصل میں وہ مشروب مغرب جو ہے اس نے ذہن پر اثرات بڑے گہرے چھوڑے ہیں. نصرت جاوید کو عارف علوی سے بھی تکلیف ہے کہ وہ امریکہ جا کے کمپین کیوں کر رہے ہیں، وہ امریکہ جا کے عمران خان کی رہائی کے لیے وہاں درخواستیں کیوں دے رہے ہیں. او بھائی جنہوں نے کام خراب کیا ہے انہیں کو جا کے کہنا پڑے گا نا کہ بھائی یہ جو تم نے کام خراب کیا اس کو ٹھیک کرو. اور کہاں کہنا ہے نصرت جاوید؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پر درخواستیں کیوں نہیں دیتے، یہاں کس کو درخواست دیں، کس سے بات کریں مجھے بتاؤ. وہ جو چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے وہ تو چپڑاسی ہے بقول شاہد خاقان عباسی کے، اور کس سے بات کرنی ہے؟ وہ الیکشن کمیشن میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ خاندان شریفہ کا غلام ہے، وہ تو زر خرید ہے، اس کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں. الیکشن کی رات 3 گھنٹے کے لیے غائب ہوا، اور انہوں نے اس کی اصل بات بتا دوں گا تو آپ انگلیاں دانتوں میں لے لیں گے. اس کو بلا کے کیا کہا گیا، اور پھر آ کے اس نے سارا کچھ پلٹ کے رکھ دیا. یہ سرور باری کو کیوں اس کا گھر سیل کیا گیا، کیوں اس کا دفتر سیل کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس نے حقائق بیان کر دیے. اس نے نواز شریف کے حلقے کا پول کھول دیا کہ جہاں 284 ووٹ تھے وہاں 1284 کر دیے، اور نیچے ٹوٹل پورا کیا ہی نہیں، بھول گئے. جب اس طرح کی تم خود مسٹیک کرو گے، اس طرح کی غلطیاں دہراؤ گے، اور وہ لوگ پکڑ لیں گے، تو پھر ان کے گھر تالا لگا دو گے، ان کی خواتین کو باہر نکال کے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ عجیب بات ہے یار. آپ یعنی جو بندہ سچ بولتا ہے، پاکستان میں تو سچ بولنا عذاب بن گیا، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے سارے اوپر آ کے بیٹھ گئے.
یہ اشرافیہ یہ مافیا جتنی ہے یہ سارے جھوٹ بولنے والے اوپر آگے بیٹھ گئے تو ظاہر ہے سچ بولنے والا کیسے برداشت ہوگا؟ اور آپ سرور باری کا آپ گلا دبانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہماری ان چیزوں کو باہر نہ نکالے. یہ چیزیں اب چھپنے والی نہیں بھیا. اور یہ 80-90 کا دور نہیں ہے جاہلو، یہ نوجوانوں کا دور ہے. 65% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ سمارٹ فون ہے. اور وہ سمارٹ فون نہیں ہے، وہ ایک چینل ہے. کروڑوں چینل کے سامنے تم اپنی یہ نوٹنکیوں والے چند چینلوں کو لے کے بیٹھ جاؤ گے، اور یہ بڈھے کھسڑ جتنے بٹھائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے، یہ نجم سیٹھی، مجیب الرحمان شامی، میں اگلے ولاگ میں مجیب الرحمان شامی کے حوالے سے بات کروں گا. مظہر عباس بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، وہ عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی برا نہیں لگا اس لیے کہ وہ بڑی مدلل بات کرتے ہیں. میں اگلے ولاگ میں اس سے بات کروں گا. ابھی تو وقت ہو گیا ہے، اس ولاگ کو میرا خیال ہے یہیں سمیٹتے ہیں. بہت سی خبریں ہیں، آپ یقین کیجئے اتنی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں کہ ایک ولاگ میں پوری نہیں آ سکتی. چلیے چلتے چلتے وہ پرویز سندلیا ایک یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، نون لیگ کا ایک بھونکویا، وہ بھی بھاڑے کا ٹٹو ہے، اور اس نے اپنی قیادت کو بتی بنانے کے پیش کرنے کی کوشش بھی کی تھی. وہ پھر بتی خود ہی اس کو واپس لینی پڑ گئی، اس لیے کہ سنی نہیں، اور اب اسی تنخواہ پر کام کر رہا ہے. اس نے سابقہ وزیر اعلیٰ محمود خان کا ایک چھوٹا سا کلپ بیچ میں سے نکال کے وہ چلا دیا، جس میں اور ساتھ لکھ دیا کہ عمران خان کے خلاف محمود خان دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس کا پورا بیان سنا ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ کل بھی میرا لیڈر عمران خان تھا، آج بھی میرا لیڈر عمران خان ہے، اور آنے والے وقت میں بھی میرا لیڈر عمران خان ہی رہے گا. پرویز سندلیا چلو بھر پانی لو اور ڈوب کے مر جاؤ، کیونکہ تم روزانہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اور تم لوگ اس پھیکا قانون کے تحت نہیں آتے، اس لیے کہ تم لوگ مبرہ ہو. تم جتنے بھی بھونکویے ہو، نصور لیگ کے جتنے بھاڑے کے ٹٹو ہو، تم سارے کے سارے اس قانون سے مبرہ ہو. تم پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. صرف وہ بندہ جو کوئی تصویر بھی لگا دے گا کارٹون کی، اس مریم نوٹنکی کی اداکارہ کی، اور جاہل اور جعلی اس وزیر اعلیٰ کی، تو وہ بیچارہ پھیکا قانون کے تحت آ جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور گھنٹی ضرور بجا دیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. بہت شکریہ.